دوستوں ٹائم کی ہے جی دوستوں سواجا دوستوں پھر بھائیاں نے یہ موقع دے عمرہ ہی کرایا کرو جڑا غریب ہوئے اس تے حج فرض نہیں ہوتا تے عمرہ کرنے نال بھی حج فرض میرے اقدس کو دور سے نیڑے قریب نہیں کھڑے ہونے دیتے مکے کے جس پتھر کو جی چاہے اب دیکھیں مقام ابراہیم پتھر ہی ہے نا جس کے سامنے سجدے کرتے ہیں اسے مقدس سمجھتے ہیں تو ایمان بھی باقی ہے مقام ابراہیم ایک پتھر ہے پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لگے ہوئے روز فوٹوؤں میں مولوی روڑا پایا آخر پتھر پہ پاؤں کی تصویر ہے کہ نہیں اس کے سامنے سجدے کرنے والا کا عمرہ قبول ہو اس کے سامنے سجدے کرنے والوں کا حج قبول ہو پتھر پہ پاؤں کا نشان ہونا اور بات ہے اور مدینے میں پورا رسول اور رسولوں کا تاجدار ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کوئی اس مقام ابراہیم کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے وہاں صرف قدموں کی کہانی نہیں وہاں کسی پتھر پہ پیر کی نشانی نہیں خود میرا آقا موجود ہے دیکھو اللہ اکبر معصوم بچے ہوتے ہیں مسلمانوں کے معصوم ترین بچے سے پوچھو مسلمانوں کا رسول پاک کہاں ہے وہ کہے گا مدینے میں کیا کہے گا مدینے میں مدینہ شہر رسول ہے میرے آقا دیکھے ایک نبی کے قدموں کے سامنے کہتے ہیں سجدے کرو ان لائن آؤ اور میرے آقا کی باری آتے ہیں تو کہتے ہیں اس روزے کو ہاتھ نہ لگانا شرک ہوتا ہے میری بات غور سے نا اس بدبخت کا ایمان کیا ہو سکتا اگر شرک ہوتا تو اس پتھر کے سامنے سجدے کرنے میں شرک ہوتا جائے قبر نشان تھا مگر وہاں شرک نہیں ہوا تو میں دنیا کی ہر قبر ہر روزے اور میرے آقا کے سامنے بھی اگر کوئی سجدہ کرے گا شرک نہیں ہو سکتا کسی جگہ نہیں ہو سکتا پھر تو میرے محترم حافظ صاحب آئے نہیں بسم اللہ جی میرے محترم دوستو مسلمان کا مرکز اس سارے سفر کی داستان اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے اور میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ختم ہوتی ہے عمرہ بھی اسی کا نام ہے حج بھی اسی کتنے مرضی نام دے لے مومن کا ایک سفر ہے اپنے گھر سے جاتا ہے اور اس کی انتہا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان نہیں میرے سرور کائنات کے قدم مبارک وہ میرے سرور کائنات کو امتی ہے وہ اپنے ان قدمین کی تلاش میں شریف کی تلاش میں وہ مدینے پہنچتا ہے یہ سارے کا سارا ایک محبت کا راستہ ہے میرے آقا کے شہر میں دعائیں نہیں کرنے دیتے حضور کے روضے کے سامنے دھکے مارے جاتے ہیں کہ اے شرک ہے نبی پاک دے روضے نو نبی پاک دے قدمہ سر مبارک کسی پاسے کھڑا ہونا شرک ہے تو ابراہیم علیہ السلام دے پیرا پتھر جس پتھر پر پاؤں رکھے اس کے سامنے سجدہ کرنا اسلام ہے کم از کم غیرت خان یہ پتھر کٹ دے تو تھوڑی غیرت خان بے غیرت نہ بنن پھر پتھر تے کڈن نہ تو کعبے چ بھی کچھ کڈن بھائی غلام یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ ایک پتھر ہے آپ دیکھو بدقسمت ہے ایک جا کر کعبے میں تلاش کرتا رہا وہ تو کعبے کی ساری زینت ایک پتھر پر مشتمل ہے جس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان لگا ہے دوسرا پتھر ہے جسے میرے آقا نے بوسہ دیا ہے اگر ان دونوں پتھروں کو اکٹھا کر کے ان کو 1000 سے ضرب دے دی جائے 2000 سے ضرب دے دی جائے ایسا 20,000 پتھر بھی رکھ دیا جائے میرے مصطفیٰ کے قدم مبارک کا ایک ناخن بھی نہیں بنتا ایک ناخن نہیں بنتا میرے مصطفیٰ کے قدم کا ساری عظمت مدینہ کے ساتھ وابستہ ہے وہ میرے آقا کا شہر ہے میرے آقا نے کعبے پہ احسان کیا کعبہ ساری عمر میرے آئی لوگوں نے کہنا میرے آقا آئے تو کعبہ جھک گیا تو کہنے جی عمارت تھی پتھر ہے عمارت جھک کیسے گئی کعبہ آج بھی جھکا ہوا ہے
کعبہ آج بھی ممنون احسان ہے، اگر اس کی گردن ہوتی خدا کی قسم قیامت تک مدینے کی طرف جھکی رہتی، قیامت تک جھکی رہتی، وہ آج بھی ممنون احسان ہے، اسے قبلہ ہی میرے آقا نے بنایا۔ تو اللہ کریم کسی کو ماڑے کو ماڑا اللہ پاک عمرہ کرنے کی توفیق دے دے۔ سرکار دو عالم کے شہر میں جانا، وہاں پھر مولوی اڈا لا کے بیٹھے، میں نے کہا 40 نمازیں پڑھنی ہیں، اور بدبختہ یہ 40 نمازوں کی کہانی ہے، 40 نمازوں کی کہانی ہے۔ خدا کی قسم پوری زندگی کی نمازیں ایک طرف، پوری زندگی کے روزے ایک طرف، پوری زندگی کی قربانیاں ایک طرف، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ایک طرف۔ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، یہی تیری کہانی مک گئی، روزہ دی کہانی مک گئی، نمازاں دی کہانی مک گئی، ہر چیز کی۔ فرمایا جس نے میرے روضہ اطہر کی زیارت کی اس کی شفاعت میرے ذمہ ہوگی، لکھا نہیں ایک لفظ، اور وہاں سارے ہی کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو میرے آقا یہاں بھی جانتے ہیں ہم بیٹھے، حدیث شریف میں آتا ہے مومن کی قبر کو حد نگاہ تک وسعت دی جاتی ہے۔ یہ حد نگاہ کی وسعت مٹی کی نہیں، یہ قبر کے روحانی وجود کی ہے۔ جس کا ملا منکر ہے، روحانیت کا منکر ہو گیا، اہل حدیث ہو گیا، میری بات آج سنیں، ہر اس نورانی چیز کا منکر ہوتا گیا۔ فرمایا مومن کی قبر کو حد نظر تک وسعت دے دی جاتی ہے، حتیٰ کہ 400 سال کی مسافت تک مومن کی قبر کو وسعت دے دی جاتی ہے۔ اگر عام مومن کی قبر کی وہ نوری وسعت 400 سال ہے تو داتا گنج بخش اجمیری کی قبر روضہ اطہر کی وسعت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور غوث پاک کے روضہ اطہر کا عالم کیا ہوگا؟ اور میرے آقا کے گنبد خضرا کا عالم کیا ہوگا کہ اس کی وسعت کہاں تک ہے؟ اللہ وہ کس جگہ تک، وہ اس کا نوری وجود ہے، اس کا نوری پھیلاؤ ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ مومن کی قبر کو حد نظر تک وسعت دے دی جاتی ہے۔ قبر تو 6 فٹ رہی، مگر اس کی نورانی وجود، اس کی نورانی کرنیں، اس کا نورانی حالہ اگر 400 سال کی مسافت تک، یقیناً یہاں سے مدینہ 400 سال کی مسافت نہیں، پاکستان اور ہندوستان تک جی قبر کی مسافت بنتی ہے، یہ تو میرے آقا کے بلال کے قدموں کا نور بھی یہاں تک پہنچتا ہوگا، میرے آقا کے صدیق اکبر کے قدموں کا نور یہاں تک پہنچتا ہوگا، عمر فاروق کا نور یہاں تک پہنچتا ہوگا۔ یہ 400 سال کا فاصلہ نہیں، یہ تو امت کی بات ہے، نبی کے قدموں کی بات کو کیا جان سکتا ہے یہ کہاں تک یہ جاتا ہے؟ مگر ہر جگہ وہ نوری وجود موجود ہے۔ میرے سرور کائنات نے، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت میرے ذمہ ہوگی، اور جس کی شفاعت میرے آقا نے اٹھا لی اس کے حساب کتاب والی کہانی ختم ہو گئی۔ پھر نمازیں گنیاں جان کی، پھر روزے گنے جان کی، حج گنے جان کے، میں کہتا تیرے کروڑا حج ایک پاس، لاکھوں نمازیں ایک طرف، لاکھوں روزے ایک طرف، سرور کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ گئے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایک کہانی کی کہانی ہے، ساری باتوں کو دری رہ گئی۔ فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، تو جس نے میرے مصطفیٰ سے وفا نہیں کی اس کا حج ہی نہیں ہو سکتا۔ صرف مسلمان اور کافر میں فرق، کافر یہی حج کرتے تھے، کافر یہی حج کرتے تھے، مگر میرے آقا کا دامن نہیں پکڑ سکتے۔ میرے کافر اور مسلمان میں فرق حج کرنے میں نہیں، میرے آقا کا دامن پکڑنے میں تھا۔ دیکھنا غلام، سینکڑوں سال کافر حج کرتے رہے، کعبے کے طواف ہوتے رہے، منا اور فاتوں میں جاتے رہے، کافر بھی حج کرتے رہے، پر میرے آقا کے روضہ اطہر پر صرف مومن ہی گیا ہوگا۔ یہ فضیلت صرف مومن کو حاصل ہے، اور 1300 سال کی مسلمانوں کی تاریخ کی گواہی ہے کہ جس وقت یہ ذرائع آمد و رفت نہیں تھے، لوگ پیدل جاتے تھے، کتنی مشکلوں سے جاتے تھے، تو پوری دنیا سے جانے والے مسلمانوں نے مکہ کو اپنا مرکز نہیں بنایا، جو گیا مدینے آباد ہوتا گیا۔
1300 سال کے مسلمان کی اس عمل کی گواہی ہے. آج بھی مدینہ میں اکثریت انہی لوگوں کی نسلوں کی ہے جو مختلف دوروں میں جا کر مدینہ منورہ آباد ہوتے رہے. ترجیح دی نا. 1300 سال میں مومن نے اپنے عمل سے میرے آقا کے روضے کے قریب رہنے کو ترجیح دی. یہ ترجیح صحابہ نے دی. تاریخ کے ہر دور میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے بڑا شہر ہے. مکہ مکرمہ پہاڑوں میں گھرا ہوا زیادہ محفوظ شہر ہے. اب جنگی حکمت عملی سے، بادشاہی کی حکمت عملی سے، حکومت کی حکمت عملی سے کوئی بھی چاہتا تو مکہ کو اپنا دارالحکومت بناتا. صدیق اکبر کا شہر مکہ مکرمہ، عمر فاروق کا شہر مکہ مکرمہ، عثمان غنی کا شہر مکہ مکرمہ. کیوں جی؟ میرے آقا کی زندگی کے 53 برس گزرے. میری بات سنیں، پر کسی صحابی نے کبھی مڑ کر یہ سوچا بھی نہیں. جانا تو دور کی بات ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں صرف حج اور عمرے کے لیے نکلتا ہوں، پھر بھی مجھے خوف ہوتا ہے کہ میں راستے میں کہیں مر نہ جاؤں. حالانکہ میرے آقا نے فرمایا حاجی راستے میں مر جائے اس کے نام پہ ایک فرشتہ قیامت تک حج کرتا رہے گا. میری بات غور سے سنتے جائیں. فرمایا میں اس لیے خوف کھاتا ہوں کہ جب بھی موت آئے مجھے شہر رسول میں آئے، وہ راستہ بھی مرنا نہیں چاہتا. فرمایا میں اس لیے باہر نہیں نکلتا کہ کبھی بھی موت آئے تو شہر رسول ہی میں آئے. سیدنا صدیقی اکبر کو مولویاں دے سارے مسئلے پتہ سن، کدے لاکھ رکعت دا ثواب دے دن مکے کدھر کیا کیا انہوں نے بخش. یہ بات صدیقی اکبر کو نہیں پتہ تھی تو وہ لاکھ دا ثواب لینے واسطے کیوں نہیں گیا؟ کیا مومن نیکی میں سبقت اختیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ایک بندے نے مدینے 2 رکعتاں پڑھیاں تو 1 لاکھ دا ثواب، مکے پڑھیاں تو 2 لاکھ دا ثواب. میری گل غور سے سنو، دگنا ثواب ہے. ایک تہاڑی 10 لاکھ دی رکعتاں دا ثواب دا فرق پہ گیا. تو صحابہ کیوں نہیں مکے گئے؟ نمازاں جو پڑھنی سن، کہنے 40 نمازاں جو پڑھنی تھی، ثواب جو مولویاں دگنا کیتے ہیں. میری بات غور سے سنو. تو صدیقی اکبر کو مکے لوٹ جانا چاہیے تھا کہ ایک دن میں اتنا خسارہ، 1 سال میں اتنا خسارہ، زندگی میں اتنا خسارہ. مگر خدا کی قسم صدیق اکبر کا بھی وہی عقیدہ تھا، عمر فاروق کا بھی وہی عقیدہ تھا، عثمان غنی کا بھی وہی عقیدہ تھا. کروڑوں نمازیں ایک طرف ہے، میرے مصطفیٰ کا دروازہ ایک طرف ہے. بات نہ کرا، یہ دلیل ہے. وہ باتیں ایک طرف ہوں جو میرے آقا کے قدموں میں ملتا ہے وہ کہیں نہیں مل سکتا. قیامت آئے گی. میرے آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے کعبہ گرا دیا جائے گا. کعبہ ایک حبشی غلام پتھر کر کے اس کعبے کو گرائے گا. تو کعبہ تو خیر قیامت سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. صحیح ہے. دنیا میں قیامت آ جائے گی، ہر جگہ قیامت آ جائے گی، ہر جگہ. مگر ایک بات بتا دوں، میرے آقا کے روضے کے قریب ایک چھوٹی سی جگہ ہے جس جگہ کا نام ریاض الجنہ ہے. تو دنیا کی ہر چیز پر قیامت آئے گی مگر جنت کی کسی چیز پر قیامت نہیں آ سکتی. وہ ریاض الجنہ میں ہر غریب، مکہ تو صرف بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے کعبہ، حکمرانوں کے لیے کھلتا ہے، غریباں نہیں کھلیا. میرے مصطفیٰ کا دار ہے جو ہر ایک کے لیے کھلا ہے. دنیا جاتی ہے تاکنا 20 لاکھ حاجی جانا ہے. وہ ریاض الجنہ ایڈی جگہ ہونی جتنے بیٹھے اتنی بھی نہیں ہے. جتنی جگہ تے اسی بیٹھے ہیں تے 20 لاکھ چو کدے کوئی مڑیا نہیں جڑا وہاں دعا کر کے نہیں آیا. کسی نے آج کہا کہ یہ نہیں کہا کہ منو تھے جگہ نہیں ملی. قربان جاؤں اس وسط پہ اتنی سی جگہ، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. کیوں جی نوری صاحب؟ اور دیکھو لاکھوں انسان جاتے ہیں، کوئی محروم. میرے آقا کے در سے کوئی محروم نہیں آیا. تو سجدے کر جا، تو ایک باری جنتی بن جا، اور جو ایک دفعہ جنتی بن جائے تو اس کی بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ آپ کا عالیہ شورا شریف، پاسبان اسلام زندہ. میرے محترم دوستو، یہ جو قافلے آج محبت بھرے جا رہے ہیں، اگر ان کو تربیت ہو تو ان کی منزل تو مدینہ ہے. حج ایک فریضہ ہے، حج اور مدینہ کی حاضری عشق ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
ہے جی وہ کہنا بے خطر کود پڑا آپ ہے نمرود میں عشق عقل ہے میں تماشا ہے لبے باہم بھی عقل سوچتی رہی سڑ جاؤں گا کوڑے پہ جان کے چھریاں پہ جان عقل مکے رہ گئی عشق مدینے ڈر گیا